بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور دنیا اور میں ہوں آپ کا میزبان مبشر منظور رضوی۔ ناظرین، 21 رمضان المبارک اس ہستی کا یوم شہادت ہے جسے داماد رسول، شوہر بطول، رفیق فاروق، مشیر ابو بکر اور حبیب ذوالنورین حسنین کریمین کے بابا، خلافت راشدہ کے عظیم فرد اور عشرہ مبشرہ کے کامل رکن کہا جاتا ہے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ 21 رمضان مبارک کو آپ کا یوم شہادت ہے، چونکہ آپ کی زندگی ایک سانس دین اسلام کے مطابق ہے۔ اسی بات کو شیئر کرنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے سید عظمت حسین شاہ صاحب بخاری۔ سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ اچھا قبلہ شاہ جی، سب سے پہلے جو میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں وہ ہے یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کی ولادت کیسے ہوئی اور آپ کا جائے ولادت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مبشر بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور عظیم کام لے کر آپ اس پرفتن دور میں لے کر چل رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر گامزن اور صحیح محنت کے ساتھ دین و دنیا کی خدمت اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ تو آپ کا جو اب ہم چلتے ہیں سوال کی طرف۔ سوال آپ نے کیا کہ حضرت فاتح خیبر مولا مرتضیٰ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت اور آپ کی جائے پیدائش وہ کیا ہے؟ تو میں سب سے پہلے آپ کو مورخین کی، کیونکہ یہ تاریخ کی بات ہے تو تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ آپ عام الفیل کے 30 سال بعد جی، اور ہجرت کے 23 سال پہلے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوی آپ کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ پیدا ہوئے جی، اور آپ کی ولادت باسعادت کعبہ میں ہوئی۔ اور اس کے بارے میں آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوئی جی، تو مجھے بچے کی پیدائش کا جو ہے بچے کی پیدائش کے بارے میں معلوم ہوا جی، تو میں کعبے کے اندر چلی گئی تو اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو عرض کر دوں کہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا۔ فوری طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر آپ کا نام علی رکھا۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا آپ نے اپنے لعاب دہن سے ان کو گھٹی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کو صرف فضیلت حاصل ہے۔ جی، اور گھٹی عطا فرمائی، پھر جو ہے وہ اپنی زبان مبارک ان کے جو ہے زبان میں ڈالی، آپ کے منہ میں ڈالی، جس سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوستے چوستے سو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ جو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف یہ حاصل ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کی بھی ولادت جو ہے وہ کعبہ میں نہیں ہوئی۔ جی، یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بھی کی بھی جو ہے کعبہ میں ولادت نہیں۔ جی، اچھا شاہ جی، آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یعنی کہ آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام نے گٹھی بھی آپ کو دی ہے اور آپ یعنی کہ نام بھی حضرت علی کا آپ علیہ السلام نے رکھا ہے، یہ صرف آپ کو ہی شرفیت حاصل ہے۔ جی، شاہ جی، آپ نے جو بات ماشاء اللہ سے کی ولادت کی، آپ کی ولادت یعنی کہ کعبہ کے اندر ہوئی اور باقی جو آپ نے باتیں کی ماشاء اللہ سے، اب اس سے آگے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ظاہر جب اسٹارٹ میں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئی، جی، لیکن تب آپ مسلمان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، آپ نے گٹھی لی آپ علیہ السلام سے، لیکن آپ کے جو اسلام لانے کا، آپ کے امام لانے کا واقعہ ہے وہ کس طرح سے ہے؟ اسلام یعنی کب لائے آپ؟ کتنی ایج تھی آپ کی؟ اس والے سے علماء کرام محدثین مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت مولا کائنات جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا کہ 2 شنبہ کو، مثال کے طور پر سوموار والے دن حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ جی، نبی تو آپ ازل سے ہیں، سبحان اللہ، اعلان نبوت فرمایا کہ جی، آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، تو مثال کے طور پر 2 شنبہ کو آپ اعلان نبوت فرمایا، جی، تو آپ نے
سے شنبہ یعنی کہ منگل کو آپ نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد ایک دن بعد جی حضرت علی نے اسلام قبول کر لیا. جی تب آپ کی ایج مبارک کتنی تھی؟ حضرت علی کی کتنی عمر مبارک تھی جب آپ اسلام لائے؟ جی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حوالے سے آپ کی عمر 10 سال تھی جی. اور ایک علماء لکھتے ہیں کہ 8 اور اس سے کم کی بھی لکھا گیا ہے. راج قول میرے خیال میں 10 سال کی عمر کا, یعنی کہ جب آپ کی 10 سال عمر مبارک تھی آپ تب ایمان لائے. جی اچھا, آپ نے بات کی یعنی کہ آپ نے اسلام کیسے لایا سارا واقعہ, تو آپ پر حضرت علی کی جو فضیلت ہے قرآن حدیث میں وہ کس طرح سے بیان ہوئی؟ اسلام کیا کہتا ہے حضرت علی کے بارے میں؟ اس کاوش کے بارے میں آپ سے کہ آپ نے کاوش کیسے کی, آپ نے کاوشیں کیسے کی. تو ابھی آپ 14 سال کے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے محبوب اپنے قریبیوں کو دعوت حق دیجیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعوت کی, اس میں اپنے خاندان والوں کو انوائٹ کیا. جی. ان میں بلایا سب کو, جن میں آپ کے چچا عباس, حمزہ اور ابو لہب اور ابو طالب, یہ بھی شامل والد ہیں. جی جی. یہ حضرت مولا کائنات, یہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چچا بھی شامل ہیں. کم و بیش تقریباً 40 افراد نے اس دعوت میں شرکت کی. جی. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت کا انتظام اور انصرام کرنے کے لیے 14 سال کا بچہ ہے ابھی, جی ٹھیک ہے, حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو سونپا. سبحان اللہ. آپ نے یہ سارے دعوت کے انتظامات آپ نے کرنے ہیں, حضرت علی کو یہ کہا گیا حکم. سبحان تو اللہ. آپ نے 14 سال کی عمر میں اتنی کاوش کی کہ سارا ایک نظام جو ہے آپ نے کور کیا. تو آپ نے ایک سا جو ہے وہ گلہ کے لائے اور ایک پیالہ دودھ کا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیالہ دودھ کا لے کے آئے. تو ایک دستی جو ہے وہ بکری کا گوشت تھا, ٹھیک ہے, ایک دستی بکری کے گوشت کی تھی. تو جب یہ تینوں کھانے آپ کے سامنے لائے گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ گوشت لیا تھوڑا سا اور چبایا, اور پھر وہ گوشت میں بوٹی رکھ دی, جس سے اس کھانے میں اتنی برکت آئی کہ 40 لوگوں نے وہ کھانا کھایا. 40 لوگوں نے 40 پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اور وہ دودھ بھی پیا اور کھانا بھی کھایا. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کھانا بڑھ گیا, کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا, اور دودھ بھی اسی طرح, یعنی کہ بجائے کم ہونے کی دودھ بڑھتا گیا. سبحان اللہ. یہ آپ کے لعابتین کی مبارک پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت لعاب جی برکت تھی, بجائے کم ہونے کھانا بڑھتا گیا. سبحان اللہ. تو آپ بڑھتا گیا. ایسے یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مورخین نے لکھا ہے کہ دیکھنے میں تو وہ کھانا ایک بندے کے لیے بھی وہ جو ہے کم تھا, لیکن حضور کی برکت سے وہ زیادہ ہو گیا. کھانا لوگ کھا گئے. پھر جب ابو لہب نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہم پر جادو کیا ہے کہ ہماری سمجھ سے یہ بالا تار ہے. اس نے کہا کہ ہم سب پر جادو کر دیا. جب یہ بات سب لوگوں نے سنی تو وہ اٹھ کر چلے گئے کہ ہم پر تو جادو ہو گیا. تو پھر دوسرے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت کی تو حضرت علی نے ہی انتظام کیا. سبحان اللہ. اور اب جو پوائنٹ کی بات ہے کہ آپ کی کاوش اور آپ کیسے مددگار رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جب دوسرے دن بھی یہی لوگوں کو بلایا گیا اور سب جانے لگے, سب اٹھ کے چلے گئے. کہتے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کو ایک مانو. انہوں نے جو ہے ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا. فرمایا کہ کون میرا ساتھ دے گا, میرا کون مددگار بنے گا. تو ساری محفل پر, سارے لوگوں پر سناٹا چھا گیا. تو اس عالم میں جب کوئی نہیں بولا تو تب مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے. فرمایا کہ عرض کی کہ اگرچہ میں کمزور ہوں, 10 سال کا بچہ ہوں, اور اگرچہ میں لاغر ہوں, کمزور ہوں ٹانگوں سے, لیکن میں آپ کا مددگار رہوں گا. جب تک میری سانس میں سانس ہے تب تک میں آپ کے ساتھ رہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بڑی بات کی آپ نے شاہ جی. اچھا شاہ جی, حضرت علی کا جو تقویٰ تھا اس کے بارے میں بڑی باتیں ہیں, یعنی کہ شرع نے بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ آپ کا تقویٰ بہت اوپر تک کا تھا. تو آپ کے تقوی کے بارے میں ذرا میرے ناظرین کو بتائیں آپ. جی, ہم ناظرین کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مولا کائنات کے تقوی کو اور آپ کی فضیلت کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا کہ سورہ دہر ہے, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر یتیموں کو, مسکینوں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت خاص حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیمار ہو گئے، ان کو بخار ہوا، بیمار ہوئے، تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی کنیز حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات نے روزہ رکھا، نظر مانی اللہ کی، ہاں کہ یا اللہ یہ ہمارے شہزادے صحت یاب ہو جائیں تو ہم انشاءاللہ تیری رضا کے لیے روزے رکھیں گے، جی سبحان، یہ منت مانی جی۔ تو جب وہ تندرست ہو گئے تو ان لوگوں نے روزہ رکھا، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 3 سا جو ہے وہ غلہ لے کے جو تو تینوں دن آپ نے وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے وہ کھانا بنایا، وہ غلہ بنایا، تو جب افطاری کا وقت آیا تو اس وقت ایک سوالی نے صدا دی کہ اللہ کے نام پر کھانا دیجیے، اللہ تو اکبر، اب افطاری کے وقت ہے، افطاری کے وقت میں، اب افطاری کے وقت جب ہوا تو یہ صدا آئی تو کھانا جو دسترخوان پر موجود تھا اس کے علاوہ اور کھانا گھر میں نہیں تھا، جی، تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا کھانا اٹھا کے اس سوالی کو دے دیا، فقیر کو دے دیا، سبحان اللہ۔ افطاری کا وقت چل رہا ہے پورے دن کا، یعنی کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کا وقت ہے، جو کھانا اپنے لیے بنایا تھا، افطاری بنائی تھی، وہ اٹھا کے فقیر کو دے دی، فقیر کو دے دی، سبحان اللہ، فقیر کو دے دی۔ اب جو ہے وہ ایک دن آپ خود جو ہے وہ سارا افطار جو ہے، افطار کا سامان جو ہے وہ اٹھا کر تو وہ فقیر کو سوالی کو دے دیا، خود جو ہے وہ پانی سے روزہ افطار کیا، اور اس کے بعد پھر سحری کے بعد پھر جب دوسرا دن آیا تو ایسے ہی سوالی نے صدا دی، پھر تیسرے دن پھر ایسے ہی سوالی نے صدا دی، اللہ تو تینوں دن ان اکبر، ہستیوں نے یہ سارا کھانا اٹھا کر اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں یہ اللہ اپنا قرآن نازل فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ جو اللہ ہی کی رضا کے لیے، یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ، جی میں اب ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ان ہستیوں کا تقویٰ اور ان کی کیسا اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے تھے کہ خود وہ بھوک اور پیاس سے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے فقیر کو خالی واپس نہیں بھیجا، سبحان اللہ۔ اب ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہمارے در پر کوئی سوالی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ تو اچھا بل ہے، تیری ٹانگیں درست ہے، تیرے ہاتھ درست ہے، خود کما سکتا ہے، خود داگر بنا تو خود۔ اب مولا کائنات نے یہ سوال نہیں کیا، سبحان اللہ، مولا کائنات نے یہ سوال نہیں کیا، آپ کا تقویٰ تھا، اللہ کی رضا تھی، کچھ بھی نہیں سوال کیا، اپنا سارا کچھ اٹھا کے دے دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں۔ ناظرین آپ نے سنا کس طرح سے یعنی کہ حضرت علی کا تقویٰ تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے لیے سحری بنائی ہے، افطاری بنائی ہے، وہ سارا آسمان اٹھا کے فقیر کو دے دیا بغیر کوئی سوال کیے کہ آپ تو صحت مند ہیں، نوجوان ہیں، آپ اپنا خود کما کے کھا سکتے ہیں، لیکن ایسا سوال کچھ نہیں کیا، لیکن صرف اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے اپنی افطاری کا سامان، اپنی سحری کا سامان سارا اٹھا کے فقیر کو دے دیا۔ ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، تو بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور دنیا، اور ہماری بات چل رہی تھی حضرت علی کی شان کے بارے میں۔ تو آپ نے جانا کہ آپ کی جائے ولادت اور آپ کا اسلام لانے کا سارا واقعہ، آپ کا تقویٰ کیسا تھا۔ اب آگے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شاہ جی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے بارے میں آپ کی جو غیرتی ایمانی تھی حضرت علی کی، وہ کس طرح سے تھی، یعنی کہ آپ کتنے سخت تھے ناموس رسالت کے بارے میں؟ جی ناموس رسالت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی ہر ہمہ دم اور ہر وقت وہ الرٹ تھا۔ چہ جائے کہ ہم بات کریں اس ذات کی کہ جو کہ ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور جن کا نام نامی اسم گرامی مولا مرتضیٰ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی اب سوال کریں گے ناموس رسالت کے بارے میں، تو ناموس رسالت کے بارے میں صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہے وہ سیرت، اور جو ان کا عروہ ابن مسعود کو جو ان کے انداز تھے جو انہوں نے پیش کیا، وہ اس سے جو عروہ ابن مسعود متاثر ہوئے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی تھی، جب وہ معاہدہ تحریر ہو رہا تھا، تو اس کو تحریر کرنے والے حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ آپ معاہدہ لکھیں، اور لکھا کہ ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ لکھا جا رہا ہے، پورا کیا جائے گا، اس کو یہ لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، پورا جب کیا جائے گا۔ مشرکین نے یہ دیکھا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، جی تو مشرکین نے کہا کہ اگر ہم ان کو رسول اللہ، اللہ کا رسول مانتے جی تو ہم یہ بات کرتی نا، ہم لڑائیاں جی کیوں لڑتے جی اور اپنی جان، معاہدے تک بات کیوں آتی؟ ہاں یہ معاہدے تک بات کیوں، یہ جی لڑائیاں اور جنگیں کیوں جی ہوتی ہیں؟ ہم تو رسول اللہ نہیں مانتے، جی اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ مٹا دیں، یہاں پر لکھیں محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ جی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو حکم فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ آپ ختم کر دیں، جی اس کو مٹا دیں۔ جی تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے قابل رشک ہے اور تاریخی ہمارے جملہ، لیے قابل تعلیم ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، فرمایا کہ واللہ لا امحاہا، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کو نہیں مٹاؤں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو نام مٹانے کے لیے جی تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے، اور کہاں بھی جا رہا ہے نام حکم بھی ہے، جی اس سے یہ نہیں کہ حکم عدولی ہو، جی اس سے یہ ہے کہ یہ کامل محبت کی نشانی ہے جی کہ حضور کا نام مٹانا نہیں پسند جی کرتے۔ سبحان تو اللہ، جہاں پر وہ نام مٹانا پسند نہیں کرتے، چاہے جائے کہ وہ ناموس رسالت کے لیے کوئی ایسے الفاظ سنیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ ہوں، جی نازیبہ کلمات کیسے سن سکتے جی ہیں سبحان جو اللہ، بے کہ شک، محمد رسول اتنے اللہ صلی سخت اللہ یعنی علیہ کہ آپ ناموس رسالت کے اتنے نام تک نہیں یعنی کہ مٹایا، وسلم جی بے شک، واہ واہ، بڑی بات کر دی۔ یقیناً میرے ناظرین کے لیے یہ لمحہ فکریہ اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج کل ناموس رسالت پہ اتنے کچھ ہو رہا ہے اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضرت علی ان کا یوم شہادت ہے کہ رمضان المبارک وہ کتنے سخت تھے ناموس رسالت کے بارے میں، تو یقیناً آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو شاہ جی اب آگے جو میں سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی شجاعت کیسی تھی اسلام کے لیے؟ جی احادیث کرام اور احادیث میں مختلف کتب میں، احادیث کی مختلف کتب میں یہ سب آپ کی شجاعت کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ آپ کی شجاعت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب خیبر کی لڑائی ہوئی، خیبر کی جنگ ہوئی، جی جی تو اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کافی دن تک جو ہے وہ جنگ کرتے رہے، تو آخر 2-3 دن تک یا چند دن تک یہ جب لڑائی جاری رہی، جنگ جاری رہی، تو قلعہ خیبر جو ہے یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ جی تو جب شام ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ہم ایسے شخص کو یہ جھنڈا عطا کریں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس شخص کو ہم یہ جھنڈا عطا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پر ہم مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟ جی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ جی تو جب رات کو یہ شام کو یہ اعلان ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان بے چین تھے کہ اب شخص کون ہوگا؟ کون شخص ہے وہ، کون سا وہ خوش قسمت ہے کہ خیبر فتح کرے گا، جو خیبر فتح، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے۔ جی ساری رات صحابہ کرام سوئے نہیں جی اس خوشی میں کہ خوش نصیب شخص وہ کون ہوگا، خوش نصیب شخص وہ کون ہے، خوش قسمت کون ہے جی کہ جس کو یہ کل آپ خود جھنڈا عطا کریں گے، یعنی کہ تو جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، تو حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ آرام فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو بلا کر لائیں۔ جب حضرت مولا کائنات تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں کو اشوب تھا، مطلب آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، جی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، سبحان اللہ، سبحان جس سے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے گویا کبھی پہلے دکھ ہی نہیں، سبحان اللہ، شروع سے ایسے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور یہ مارکا جو ہے یہ جنگ شروع ہو گئی، اس میں لڑائی جاری رہی، لڑتے رہے تھے۔ جب وہ وہاں پر مرحب ایک بہادر شخص تھا، جی ان کلا یہودیوں کا، کفار کا، جی کفار کا، مشرکین کا، وہ بڑا بہادر تھا۔ جی اب اس کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ لڑائی شروع ہوئی، جنگ ہوئی۔ تو جب وہ لڑائی شروع ہوئی تو اس نے اشعار پڑھے، عربی اشعار ہیں، اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب، کہ یہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، کیا ہوں میں مرحب ہوں، خیبر جانتا ہے، شاک الصلاح بطن المجرب، اور میں ہر وقت جو ہے وہ چاقو چوبند، میرے ساتھ اسلحہ جو ہے وہ الرٹ رہتا ہے، میں اسلحے کے ساتھ، اور میں بہادر ہوں
اور تجربہ کار بہادر اور جنگجو ہوں. اس نے کہا میں بہت پاورفل آدمی ہوں، یعنی کہ جنگجو ہوں. اور کس وقت میں جنگجو ہوں؟ کہا ذل حروب اقبلت و تلہب، کہا کہ اس وقت کے جب جنگ اپنے جوبن پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خوب جب وہ چھڑی ہوتی ہے جنگ، اس وقت میں بہادر ہوں، جنگجو ہوتا ہوں، میں ڈرتا نہیں. جی جی. اس نے یہ اشعار کہے. جب اس نے یہ اشعار کہے تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں آپ نے بھی اشعار کہے. آپ نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا مرحب تم سنتے نہیں ہو کہ میرا نام میری والدہ نے حیدر رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان میرا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر کیا ہے؟ فرمایا کلیث غابات کریہ المندرہ، ان شیروں کی طرح جو جنگلات میں رہتے ہیں اور روب اور دبدبے کے ساتھ رہتے ہیں. سبحان اللہ، میں وہ ویسا شاعر ہوں، ویسا حیدر ہوں. فرمایا اوفیہم بالسائقیل سندرہ، فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ کوئی مجھ کو ایک سا دیتا ہے، ایک سا دیتا ہے تو میں اس کو بڑا پیمانہ عطا کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میرے اوپر کوئی ایک وار کرے گا تو میں اس کو کاٹ کر رکھوں. یہ الفاظ کہہ کر کے آپ نے مرحب پر وار کیا تو اس کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا. زیر کر دیا آپ نے. یہ آپ کی شجاعت تھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی بات کی شاہ جی آپ نے. کمال آپ کی شجاعت تھی. شاہ جی حضرت علی کے فہم و فراست کے بارے میں، یعنی کہ آپ فقہ کے بارے میں کتنے یعنی کہ تھے، آپ کے علم کیسا تھا، فقہ کے بارے میں کتنا جانتے تھے آپ، یعنی کہ کیسی تھی فہم و فراست آپ میں؟ جی، آپ کی فہم و فراست اور آپ کے تفقہ فی الدین کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے. اور آپ فرماتے، آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ بڑے ہی دین سمجھنے والے اور پیچیدہ مسائل بغیر کسی مدد کے اور ڈیوائس کے آپ جو ہے نا وہ حل کر لیتے تھے. اور میں مشہور ایک مسئلہ ممبریہ جو ہے وہ علماء کرام یہ سراجی فی المیراث میراث میں پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مدارس میں. تو اس میں یہ اول جو ہے مسئلہ ممبریہ لکھا جاتا ہے. میراث کی سب کتابوں میں یہ مسئلہ ممبریہ. مسئلہ ممبریہ کیا ہے کہ اس میں اول ہوتا ہے. اول یہ ہے کہ یہ قانون ہوتا ہے کہ 24 کے ساتھ یہ مسئلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. اگر 24 کے ساتھ نہ بنے تو پھر یہ 27 کے ساتھ بنتا ہے. تو جب یہ 27 کے، اس میں یہ ایک شخص نے وہاں پر کوفہ کی جامع مسجد میں سوال کیا کہ میری ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس کے ماں باپ بھی ہیں. اب میری بیٹی کو کتنا حصہ آئے گا؟ تو جب آپ ابھی خطبہ کے جیسے ہم شروع کرتے کہ الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی شروع فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سارا سمنہ تسع، فرمایا کہ اب اس کا حصہ جو ہے 9واں ہے. اس کے بیٹی کا اگر ایس کو دیکھا جائے تو یہ 8واں حصہ بنتا ہے، لیکن آپ نے 8واں حصہ جو ہے وہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا 9واں حصہ اول کے طریقے پر، ٹھیک ہے، وہ اول کا جو قانون فرمایا کہ آج کو 9واں حصہ ملتا ہے. اب یہ بغیر کسی ڈیوائس کی مدد کے، بغیر کسی کیلکولیٹر کے اور بغیر کسی کمپیوٹر کے آپ نے فرمایا کہ آپ 9واں حصہ آپ کے فہم و فراست. جی، اب بغیر کسی مشیر کے معین کے آپ نے کہا کہ اس کا 9واں حصہ بنتا ہے. اب دوسری بات بھی اسی حوالے سے کرتا ہوں کہ ایک فیصلہ آپ کے پاس آ گیا. 3 شخص تھے تو وہ فیصلہ لے کے آئے کہ ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک پاس 3 روٹیاں تھیں. تو ایک تیسرا شخص بھی آیا، وہ بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا. جب تینوں نے کھانا کھایا تو جو تیسرا شخص آیا تھا جس کے پاس روٹیاں نہیں تھیں، اس نے 8 درہم دیے. جب 8 درہم دیے تو اس نے کہا کہ یہ 3 جو ہے اس میں 5، جس کی 5 روٹیاں تھیں اس میں 5 درہم اس نے رکھ لیے. اب جو 3 روٹیاں تھیں وہ 3 درہم اس کو دے دیے. جس کو 3 درہم دیے اس نے کہا کہ میں 3 نہیں لوں گا، میرے 4 بنتے، میں 4 لوں گا. یہ فیصلہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ 3 نہیں لے لیں. اس نے کہا میں 3 نہیں لوں گا، میرے 4 بنتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ کا اس سے 4 نہیں بنتے، آپ کا میں اگر بتاؤں تو آپ کا 1 حصہ بنتا ہے، آپ کے 3 بھی نہیں بنتے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 8 روٹیاں تھیں، اب 8 کو 3 کے ساتھ آپ ضرب کریں، ٹھیک ہے، اس کو ملٹیپلائی کیا تو یہ 24 بنے. جب یہ 24 بن گئے تو فرمایا کہ کل ٹکڑے ان روٹیوں کے کتنے ہوئے؟ 24. آپ نے فرمایا کہ اس میں سے 7 آپ نے کھائے، 1 بچا، اور 8 کھائے جس کی 5 روٹیاں تھیں، 8 اس نے کھائے، اور 8 اس نے کھائے جس نے آپ کو درہم دیے. 8 اور 8 16 ہو گئے. اب آپ نے 7 کا 1 حصہ بچا تھا تو اب جو ہے وہ 7
दिरहम उसके बनते हैं जिसकी 5 रोटियां थी, अल्लाह, और एक एक हिस्सा आपको बनता है। ये आपकी फार्मो प्रोसेस। सुभान अल्लाह, बड़ी बात है। शाह जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म होने जा रहा है। मैं अब आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि आपका शहादत वाला वाक़या है वो ज़रा मुख्तसर सा करके मेरे नाज़रीन को बयान कर दें आप। जी, इस हवाले से मौरखीन ने लिखा है, मुख्तलिफ तवारीख़ कुतुब में लिखा है कि आपकी शहादत आपको तकरीबन 17 रमज़ानुल मुबारक आप पर हमला हुआ, तो आपने मतलब 17 ज़रब लगी, यानी कि आप 17 रमज़ानुल मुबारक को आप सुबह उठे, घर वालों को उठाया, कहा कि आज बद्र वाला दिन है। 17 रमज़ान को बद्र हुआ था, जंग बद्र हुई थी, तो सब उठे खाना। तो हज़रत मौला कायनात मस्जिद की तरफ जा रहे थे, जब मुअज्जिन ने सदा दी, अज़ान दी, तो जब मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो 3 खारजियों ने ये वादा किया था, खुफिया मीटिंग की थी। 3 थे, उनमें से एक का नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था। वो बदबख्त और लाइन शख्स कि उसने हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किया, जिससे आप जख्मी हो गए। और एक रिवायत में है कि आप रास्ते में हुए, लेकिन मोतबर और जो मोतबर रिवायत वो ये है कि आप नमाज की हालत में थे, उस वक़्त आप पर वार किया गया, जिस 21 रमज़ानुल मुबारक को आपकी शहादत हुई। और ये इल्म व मार्फत, शुजाअत व बसालत और खल्क़त व मुरव्वत, इसार व सखावत, रुश्द व हिदायत का ये आफ्ताब विसाले इल्लल्लाह हुआ। तो जी नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से हज़रत अली की सारी ज़िंदगी थी, आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, इस्लाम के लिए आपने कितनी खदमात थी, नमूस रिसालत के बारे में आप कितने सख्त थे, और आपकी शहादत का सारा वाक़या। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होना चाहता है, तो दीजिए अपने मेज़बान मुबश्शिर मंजूर रिज़वी को इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।